واللہ ما طلعت شمس ولا غربت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں مانگی ہوئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ ایک جمعے کی رات، 15 شعبان کی رات، رجب کی پہلی رات اور عیدین کی 2 راتیں، ان 5 راتوں میں مانگی ہوئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہوئے کامل مکمل یقین کے ساتھ ہم اپنے پیارے اللہ سے مانگے، کیونکہ ہمارا اللہ سچا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سچے، جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے۔ جتنا یقین کامل ہوگا اتنا ہی ہماری دعاؤں کی قبولیت کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ کو پکارو اس حال میں کہ تمہیں دعاؤں کی قبولیت کا یقین ہو، کیونکہ ہماری دعاؤں کی قبولیت میں جو اصل چیز رکاوٹ ہے وہ ہمارا اپنا ڈاواڈول یقین ہے، ہمارا اپنا یقین کمزور ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ ان کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، جیسے میرے بندے گمان رکھیں گے میرا ویسا ہی معاملہ ہوگا۔ اگر ہمارا گمان یہ ہے کہ اللہ میری دعائیں قبول کرتا ہے تو اللہ قبول کرتا ہے، اگر گمان یہ ہے کہ قبول نہیں کرتا، اللہ نہیں کرتا۔ حضرات انبیاء کرام دعائیں مانگا کرتے تھے، کس قدر یقین کے ساتھ دعا مانگتے تھے۔ عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، میں نے اب دعا مانگی ہے، مجھے پتا ہے میں محروم اور بدبخت نہیں ہوں گا۔ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے، تو جاننے۔ کامل یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرنے میں دیر نہیں کرے۔ لوگ استسقاء کے لیے جا رہے تھے، استسقاء جب بارش نہیں ہوتی تو بارش مانگنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، اس کو نماز استسقاء کہتے ہیں۔ لوگ جا رہے تھے، بستی میں اعلان ہوا تھا کہ استسقاء کی نماز پڑھیں گے، تو لوگ تو جا رہے تھے۔ لوگوں نے ایک چھوٹے بچے کو دیکھا، چھتری ساتھ لے کے جا رہا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ چھتری کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ بچے نے کمال کا جواب دیا، کیا ہم بارش مانگنے کے لیے نہیں جا رہے؟ بارش مانگنے کے لیے جا رہے ہیں تو واپسی میں بارش نہیں ہوگی، تو بارش کے وقت چھتری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ہے کامل یقین۔ اس یقین کے ساتھ اگر ہم دعائیں مانگیں گے تو پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرتا ہے۔